پاک باز عورتیں کون ہیں؟ وہ مرد کی اس عزت کی حفاظت کرتی ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو ان کو وہ تفویض فرمایا کہ اگر بیوی، کیونکہ انسان ہے اس کے اندر خطات، جسے اللہ مصابی فرما رہے ہیں، تربیت کا نہ ہونا، یہ سارے معاملات کا نہ ہونا، یہ جب کمی آ جاتی ہے تو اب اگر بیٹی کو بہا رہے ہیں تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے ان کو یہ باتیں بتائیں. باپ یہ کہے کہ بیٹا اب تیرے لیے حق جو ہے نا وہ شوہر کا ہے، اس کے لیے پہلے ہی انتخاب درست کیا جائے اور اس پر غور و تحقیق کی جائے بیٹی. اور یہاں سے جو ہے نا ماں بیٹے کو اکسائے نہیں، اس کو یہ بتائے کہ یہ جو عورت تیرے سامنے کھڑی ہے نا، تیری ساس، یہ درجے میں میرے برابر ہے، اس کا احترام تو نے کرنا ہے، اس کا لحاظ تو نے کرنا ہے. اب اگر ایسا ہو جائے کہ انتہائی درجے کی نادانی ہو جائے اور وہ تیش میں یا جہالت میں یا اپنی بری سہیلیوں کی وجہ سے کوئی غلط مشورے کو ایڈوپٹ کر لے، تو قرآن کہتا ہے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ. فرمایا کہ اب اللہ رب العالمین جل وعلا شاہ فرماتا ہے اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، وہ تندخو ہو، وہ ترش بات کرتی ہو، سخت بات کرتی ہو. اب دیکھیں یہاں پر شوہر کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ پھٹاک سے تو نے تھپڑ مار دیا اور تو نے آگے سے سخت بات کر دی. خاموش رہے، تو قوام ہے، برداشت اس چیز کے اندر لے کر آ. تیرے ساتھ وہ نظام چل رہا ہے کیونکہ شادی جو ہے اس کا مقصد حافظ صاحب افزائش نسل ہے اور اس معاشرے کو اچھے اور خیر کے افراد مہیا کرنا ہے. جو خدا کے دشمن اور دین کے دشمن جو شریر موجود ہیں اس کے آگے فروغ خیر کے لیے خیر کے نمائندے آگے لانا ہے. تو تجھ سے قدرت کام کتنا بڑا لے رہی ہے. مایا کہ اللہ کے نزدیک جائز اور حلال کاموں میں سب سے زیادہ غصہ دلانے والا کام وہ طلاق ہے. آپ اس کی ڈیٹیل پڑھیں نا. بھائی طلاق دینا جائز ہے اپنے شرائط کے ساتھ، لیکن پھر بھی اللہ کی ناراضگی ہے. تو یہ کیسا جائز کام ہے کہ جس میں اللہ ناراض ہوتا؟ اس کی وجہ یہ کہ دین کو تیرے سے کتنی امیدیں تھی کہ تیرے گھر گیا اور تیرے آنگن میں یہ بچے آ چکے ہیں، یہ پھول جیسے بچے کھل رہے ہیں، اب یہ بڑھیں گے، یہ معاشرے میں جائیں گے، اچھا معاشرہ ترتیب دیں گے، اچھائی کا فروغ ان سے ہوگا، تعلیم کا فروغ ہوگا. پھر یہی اولاد اس کے لیے ماں باپ کے مرنے کے بعد یہ صدقہ جاریہ بنتی ہے. لیکن کب ہوگا؟ جب ماں باپ اس اولاد کی قدر کرے اور اپنی قبر کی فکر کرے تو ان بچوں کو وہ تحمل کے ساتھ سنبھالے. تو جو ایسے ماں باپ ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ. اگر شوہر کو پھر بھی اپنی بیوی کی تندخوئی اور سختی کے ساتھ اس کو بہت زیادہ پریشانی ہو، فرمایا جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو کیا کرو؟ ڈنڈا مارو، ان کو دھکا دو، ان کو طلاق دے دو. اللہ اکبر. دیکھیں رب کس طرح روکتا ہے. فرمایا فَعِيظُهُنَّ، ان کو تم نصیحت کرو. کیا کر رہی ہو تم؟ بچے چھوٹے ہیں، کیا کر رہی ہو؟ کیا کہہ دیا میں نے؟ چلو میں ہی معافی مانگ لیتا ہوں، کیا حرج ہے اس میں؟ چلو درگزر کرو ان کے لیے. مرد آگے بڑھے، وہ جھکے، کیونکہ وہ قوام ہے. وہ نادانی میں جذباتی، اس کی فطرت ایسی ہے کہ وہ انجام سے غافل ہے. وہ سب جب تازیے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں نا پھر اس کو پتا چلتا ہے ہاں یہ کیا ہو گیا. لیکن مرد وہ ہے جس کو انجام پہلے نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ جس عمر کے اندر وہ اس کا جو مزاج اور فطرت ہے نا اس کو انجام نہیں پتا ہوتا، اس لیے وہ سب کر جاتی ہے. مرد کو انجام پتا ہوتا ہے تو لہٰذا یہ پہل کر کے ایکسکیوز کر لے. اور دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ فَعِظُوهُنَّ، وہ اس کو نصیحت کرے. کیا کر رہی ہو؟ دیوانی ہو گئی ہو؟ کیا بات کر رہی ہو؟ یہ بات ایسی نہیں کی جاتی ہے. اور پھر اس وقت کہہ کر چلا جائے. یعنی جب گرما گرمی ہو جائے تو وہ سامنے مقابلہ نہ کرے، کیونکہ وہ اس سے مقابلہ کر رہا ہے کہ جس کو اپنے انجام کی خبر نہیں ہے. تو وہ ترس کھائے کہ اس کو تو اپنا انجام بھی نہیں پتا کہ میری زبان سے اگر کوئی جملہ نکل جائے ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا اور پھر ان بچوں کا کیا ہوگا. بہت بلند جملہ ہے. اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے. وہ نکلے گھر سے چلا جائے، کمرہ چینج کر دے، تھوڑا سے ماحول ڈھلے گا، 5 منٹ کے بعد خود معاملے سارے درست ہو جاتے ہیں اور بندہ پہل کرے ان اولاد کے لیے. اب دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ جب تمہیں خوف ہو اپنی نافرمان بیوی سے تو تم اس کو نصیحت کرو. پھر بھی اگر وہ باز نہ آئے تو کیا کریں؟ طلاق دے دیں. فرما نہیں. کیا کریں؟ اگر وہ نافرمانی کریں تو طلاق دے دیں. فرما نہیں، سمجھاؤ، نصیحت کرو اس کو. اور نصیحت میں یہ ہے کہ ان کے قریب کے جو نیک لوگ ہیں جو تمہارے ٹاؤں میں نہیں لگتے، اچھا ہوا پھڈا ہو گیا، جو سنجیدہ لوگ ہیں جن کا ادب وہ بھی، ارے کوئی نہ ملے تو اعتماد رب سے زیادہ کسی پر ہوتا ہے. حضور ان کی حدیثیں کھول کے دکھا دو یار، قرآن دکھا دو. اللہ اکبر. اگر کوئی مخلص مشیر آپ کو نہ ملے تو قرآن تو ہے نا، سورہ نور دیکھ لو. جی میری بہنیں سورہ نساء پڑھیں پوری، اللہ اکبر، سورہ نور پڑھیں، اس میں سارا ضابطہ آ جاتا ہے. نہیں ہمیں پھر یہ بھی تو نہیں، ہم سب ہمارا گھر توڑنا ہی چاہتے ہیں.
نہیں نہیں آپ ایسا نہ سمجھو، منفی نہ سوچو، اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو بیچ میں ڈالیں، نہیں ارے کہ چلو کوئی نہیں مل رہا، چلو آپ کی بات قبول کرتے ہیں، حدیث پاک تو ہے، کیا کہنے شاہ صاحب، ازواج مطہرات پنجتن پاک کا اپنا رشتہ تو ہے، مولا علی کا اور حضرت زہرا کا رشتہ ہے، سارے گھر کا کام وہ خود کرتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ خواتین کا اپنے بچوں کے لیے اپنے شوہر کے لیے کام کرنا ان کی زندگیوں کو باغی نہیں کرتا، اللہ نے ان کے اندر شوق یہ رکھا ہے، اللہ نے طبیعت بنائے، ان کا سکون ہی یہی ہے کہ جب وہ شوہر کی خدمت کریں، اور ان کا سکون ہی یہی ہے جب اپنے بچے کی خدمت کریں۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر وہ نافرمانی کی طرف جائیں تو تم ان کو نصیحت کرو، اور پھر بھی نصیحت کارگر نہ ہو تو فرمایا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو بستر الگ کر لو، اپنے بستر الگ۔ اب دیکھیں پے در پہ تنبیہ ہے، سٹیپس بتائے جا رہے ہیں، سٹیپس بتائے جا رہے ہیں کہ پے در پہ، اور فرمایا اس کے بعد کیا ہے، فرمایا پھر نہ مانے وَضْرِبُوهُنَّ، اس کو مارو، یعنی اس کو، اس کی تشریح کیا ہے جو نبی پاک نے کی ہے، یعنی اگر آپ تنبیہ کے لیے، ایک بندہ مرد کو بھی اتنا اختیار کر وہ جذبات میں آ گیا تو ہلکی سی اس کو ایسی چپیٹ لگا دیں کہ یہ تم کیا کر رہی، تم سمجھ نہیں رہی ہو، میں نے تم کو سمجھایا بھی ہے، بستر بھی الگ کر دیا، پھر بھی تم نہیں سمجھ رہی، بچوں کا کیا ہوگا؟ تو یہ جو قرآن کا مسئلہ ہم کر رہے ہیں نا وَضْرِبُوهُنَّ، اس سے مراد یہ کہ ایسی ضرب خفیف جس سے بدن پر نشان نہ آئے، مثلا گویا کہ بازو پر ہلکی سی چپیٹ لگا دی کہ یہ تم کیا کر رہی، یہ متنبع اس کو جگانے کے لیے کہ لوٹ آؤ، کہ تم جاگ کیوں نہیں رہی ہو، لوٹ آؤ۔ اور یہاں پر علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ میں افضل یہ ہے کہ شوہر پھر برداشت کر جائے، جی 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 جی، اور فرمایا کہ بیوی اگر تندخو ہو، سخت بولتی ہو، اور تمہارے بچے ہوں تو نبی پاک فرماتے ہیں صبر کرو گھر کے لیے، خدا وہ خوشی تمہاری اولاد کے ذریعے تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیں یہ ہے وہ دین، خدا اپنے بندوں کو کیسے اس کی قدرت سنبھالتی ہے، گھروں کو کیسے آباد رکھتی ہے۔ تو میری بہنوں کو چاہیے انسپائر ہونا ہے تو سیدہ خدیجہ کی زندگی ہے، سیدہ عائشہ کی زندگی ہے، اور یہ سورہ نساء کی مبارک آیتیں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔